صحافی ارشد شریف کی والدہ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، فیصل واوڈا، سلمان اقبال، مراد سعید اور صحافی عمران ریاض کو شامل تفتیش کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ مقتول صحافی ارشد شریف کی والدہ نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ وہ خصوصی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو تحقیقات میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور دیگر 4 افراد کو شامل کرنے کی ہدایت کرے۔ درخواست میں ارشد شریف کی والدہ نے 5 افراد کا نام لیا ہے جنہوں نے صحافی کے قتل کی سازش اور اس کو انجام دینے میں ملوث افراد کے بارے میں دعوے کیے تھے اور زور دے کر کہا کہ اصل مجرموں کے خلاف شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ان افراد کو تحقیقات میں شامل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان، سابق وفاقی وزیر فیصل واوڈا اور مراد سعید، پی ٹی آئی کی حمایتی صحافی عمران ریاض جن کے ٹھکانے کا فی الحال کچھ پتہ نہیں ہے، اور اے آر وائی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال کا نام لیا جن کو تحقیقات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ درخواست میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ والدہ کو فیکٹ فائنڈنگ انکوائری رپورٹ کے ساتھ ساتھ جے آئی ٹی کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹس تک رسائی نہیں دی گئی اور انہیں تفتیش میں شامل افراد کے بارے میں اندھیرے میں رکھا گیا۔ والدہ ارشد شریف نے کہا کہ منصفانہ تحقیقات کو انجام تک پہنچانے کے لیے یہ جے آئی ٹی کا فرض ہے کہ وہ ان افراد کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں دیگر دعووں کی جانچ کرے۔ 6 جون کو ایک علیحدہ درخواست میں ان کے وکیل ایڈوکیٹ راجہ عبدالغفور نے سپریم کورٹ سے یہ بھی استدعا کی تھی کہ انہیں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی ایک کاپی فراہم کی جائے یا ان کے ساتھی وکیل ایڈوکیٹ شوکت عزیز صدیقی کو اس کے نوٹس کے لیے رسائی فراہم کی جائے۔ مذکورہ درخواست میں کہا گیا کہ گزشتہ سماعت کے دوران بھی یہی درخواست کی گئی تھی، لیکن اٹارنی جنرل کی عدم رضامندی کی وجہ سے اس سلسلے میں کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس عدالت کے سامنے پیش کیا گیا کوئی بھی مواد خفیہ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ والدہ ارشد شریف نے کہا کہ ان رپورٹس کی عدم فراہمی درخواست گزار کے زخم پر نمک ڈالنے کے مترادف ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں انٹیلیجنس بیورو اور وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے افسران پر مشتمل 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ارشد شریف کا قتل منصوبہ بندی کے ساتھ ٹارگیٹڈ قتل تھا جس میں مبینہ طور پر بین الاقوامی کردار شامل تھے۔ جنوری کی ایک سماعت میں عدالت عظمیٰ نے تفتیش کاروں سے کہا تھا کہ وہ وزارت خارجہ سے قتل کی تحقیقات میں اقوام متحدہ کو شامل کرنے کے امکان پر بات کریں۔ بینچ نے یہ بھی کہا تھا کہ عدالت تحقیقات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ عدالت جے آئی ٹی کو تحقیقات کے لیے آزادی دے رہی ہے اور معاملے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ عدالت شفاف تحقیقات کے لیے بہت سنجیدہ ہے۔ فروری میں سپریم کورٹ کو بتایا گیا تھا کہ کینیا کے حکام تحقیقاتی ٹیم کو مکمل رسائی نہیں دے رہے ہیں جو تحقیقات کرنے کے لیے کینیا اور متحدہ عرب امارات گئی تھی، جبکہ متحدہ عرب امارات کے حکام نے بھی ٹیم کو وہاں تحقیقات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو خبردار کیا تھا کہ وہ عدالت کے ساتھ نہ کھیلیں۔ جج نے کہا تھا کہ یہ تحقیقات کا پہلا مرحلہ تھا جو مکمل نہیں ہو سکا۔ کیا جے آئی ٹی کینیا اور یو اے ای میں تفریح کے لیے گئی تھی؟ 8 مارچ کو خصوصی جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ کے سامنے پیش رفت رپورٹ پیش کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اس قتل میں کینیا، دبئی اور پاکستان کے بین الاقوامی کرداروں کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ مارچ کی ایک اور سماعت میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا مندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ اہم سوال یہ ہے کہ صحافی ملک کیوں چھوڑ گئے اور اس پیش رفت سے پہلے کیا ہوا، اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ گزشتہ ماہ عدالت عظمیٰ نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ میڈیا کو جاری کرنے پر بھی برہمی کا اظہار کیا تھا۔ خیال رہے کہ ارشد شریف گزشتہ سال اگست میں اپنے خلاف کئی مقدمات درج ہونے کے بعد پاکستان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بتایا گیا کہ وہ ابتدائی طور پر متحدہ عرب امارات میں مقیم تھے جس کے بعد وہ کینیا گئے جہاں انہیں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر کینیا کے میڈیا نے مقامی پولیس کے حوالے سے کہا تھا کہ ارشد شریف کو پولیس نے غلط شناخت کے معاملے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ تاہم بعد میں کینیا کے میڈیا کی رپورٹس نے قتل کے ارد گرد کے واقعات کو دوبارہ ترتیب دیا جس میں بتایا گیا کہ شریف کے قتل کے وقت ان کی گاڑی میں موجود ایک شخص نے پیراملٹری جنرل سروس یونٹ کے افسران پر گولی چلائی تھی۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے ایک ٹیم تشکیل دی تھی جس نے اس قتل کی تحقیقات کے لیے کینیا کا سفر بھی کیا تھا، تاہم تاحال کیس بارے حقائق سامنے نہیں آ سکے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।